شاہ صاحب، یہ طالبان آسانی سے اسلحہ واپس کرنے کے لیے مان جائیں گے؟ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز یہ کہ اس سے دہشت گردی میں کس حد تک فرق پڑے گا؟ یہ جو وہاں سے ایک ویو چلنے کے لیے اس میں یہ ویپنز یوز ہو رہے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو ایک بڑی خبر دوں کہ افغان حکومت کی جانب سے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم یہ $7 بلین کا یا جو بھی اسلحہ ہے وہ واپس نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف انہوں نے جنگ جیتی ہے اور یہ مال غنیمت ہے جو کہ رہ گیا ہے. اور جب بھی جتنی قومیں جب جنگیں جیتتی ہیں، یہ ان کا ورژن سامنے آیا ہے کہ اسلحہ اور ساز و سامان اور جتنی چیزیں بچتی ہیں وہ انہی کی پراپرٹی ہے. لہذا امریکی جو دعویٰ ہے واپسی کا وہ بالکل انہوں نے رد کر دیا. تو دیکھیں، یہ بڑی ایک سیریس سچویشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے اندر باقاعدہ کوئی حکومت نہیں ہے. یہ کچھ گروپس تھے جن کو امریکہ کے ایما پر جو بائیڈن اور ان کی انتظامیہ نے یہاں پہ امپوز کیا افغان لوگوں کے اوپر، اور بلکہ اس خطے کے اندر ایک اور بارود کا ڈھیر وہ چھوڑ کے چلے گئے، جس کی وجہ سے تمام خطے کے ممالک کو خطرہ ہے. سینٹرل ایشین ممالک پریشان ہے، چائنا پریشان ہے، ایران پریشان ہے، ساتھ ساتھ رشیا نے بھی اپنے کنسرن شو کیے ہیں. دیکھیں، جو اہم ایشو ہے، پاکستان کے پاس بڑا اچھا موقع ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کچھ اچھے اقدامات کیے جس میں یہ جو تعریف ہے پاکستان کی، اور بہت بڑا جو ISK کا لیڈر تھا جو کہ داعش کا جو انوالو تھا کابل ایئرپورٹ کے حملے میں، ماسٹر پلانر تھا، اس کو گرفتار کر کے ابھی حوالگی ہو رہی ہے میرے خیال میں، اور 10 دنوں کے اندر وہ امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو پاکستان اس ایشو کو اٹھا سکتا ہے کہ اگر امریکہ کے دشمنوں کو پاکستان ان کے حوالے کر رہا ہے، پہلے بھی کرتا رہا ہے. جتنی بھی جنگ یہاں پہ امریکہ نے جیتی ہے وہ پاکستان کی وجہ سے جیتی ہے. جتنے القاعدہ کی ٹاپ لیڈرشپ تھی پاکستان نے گرفتار کر کی تھی، اگر ہم ہسٹری میں جائیں. دوسرا، جتنا آپریشن افغانستان کے اندر القاعدہ اور دہشت گردی کے خلاف ہوا وہ پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے ہوا. تو پاکستان اب یہ ایشو ٹاپ پہ رکھے گا کہ امریکہ کو چاہیے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے پاکستان کے خلاف اگر استعمال ہو رہی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. پاکستان ایک لیڈنگ رول دوبارہ ادا کر سکتا ہے، جیسے احتشام صاحب کہہ رہے تھے، اور لیڈ کر سکتا ہے اس تمام کولیشن کو جو کہ دہشت گردی کا خاتمہ کرے گی افغانستان کے اندر. اب افغانستان کا جو ایشو ہے بڑا سیریس ہوتا جا رہا ہے. بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنے گروپس تھے وہ الگ الگ ہو گئے ہیں. ملا غنی برادر الگ ہیں، خلیفہ سراج الدین حقانی جو ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں، حکمت یار جو ہے وہ ناراض ہیں. اس وقت جو کابل کے اندر افغان امور چلانے والے جو پارٹی ہے، خاص طور پر مولوی ہیبت اللہ اور ان کے گروپ کا، تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو رٹ ختم ہوتی گئی ہے. اب اگر دوبارہ اس خطے کے اندر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان پھر فرنٹ لائن اسٹیٹ ہوگا. اور اس دفعہ میرے خیال میں ہمیں صرف لاجسٹک نہیں دینی چاہیے، پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے. اور ابھی اگر ISPR کی ابھی پریس ریلیز آپ دیکھیں تو میری نظر سے گزری ہے جو کہ ایشو ہوئی ہے، جس میں ایک بڑا واضح آخری پیرے میں پیغام دیا گیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کے حملے کا جواب دینے کا حق رکھتا ہے. اور یہ بنو حملے کے بعد جہاں پہ کئی جو ہے بے گناہ شہریوں کو مارا گیا، مسجد شہید کی گئی، اور پاکستان کے اندر ایک بار پھر دہشت گردی کی گئی جو کہ حافظ گل بہادر جو کہ اپنے آپ کو گڈ طالبان کہتے تھے ان کی جانب سے کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 20-25 گروپ افغانستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان نے بڑا واضح کر دیا کہ اگر کابل ان کو نہیں روکتا تو پاکستان ان کے خلاف بھرپور کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے. اور میرے خیال میں اگر امریکہ پاکستان کا ساتھ دے گا تو بڑی مشکل صورتحال ہوگی ان دہشت گرد گروپوں کے لیے جو اس وقت افغانستان کے اندر اپنے جو ہے محفوظ پناہ گاہوں کے اندر محفوظ ہے اور پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.